برطانیہ کے والدین جن کے بچے نوزائیدہ کی دیکھ بھال میں ہیں اب انہیں معاوضہ چھٹی ملے گی اور انہیں مشکل وقت میں مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ اس پالیسی کا مقصد انتہائی نگہداشت میں نوزائیدہ بچوں کے خاندانوں کو درپیش کچھ دباؤ کو دور کرنا ہے۔ اس اقدام سے بہت سے والدین کو راحت ملنے کی امید ہے۔ نئی پالیسی خاندانوں کی معاونت میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ تبدیلی خاندانی امداد کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی کوششوں کے حصے کے طور پر مؤثر ہے۔ نیکسٹ ہے، لندن کے بیکن ہیم پیلس پارک میں ایک 15 سالہ لڑکا جھیل میں مشکل میں پھنسنے کے بعد المناک طور پر ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ جمعہ کو پیش آیا جس سے حکام کی جانب سے فوری طور پر تلاشی کا رد عمل سامنے آیا۔ بدقسمتی سے نوجوان مل گیا اور کوششوں کے باوجود اسے مردہ قرار دیا گیا۔ میٹروپولیٹن پولیس نے اس کے بعد سے تلاشی روک دی ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کی جانب سے افغان حکومت کے محافظ کو پناہ دینے سے انکار نے طالبان کے دور حکومت میں خواتین کے حقوق کے کارکنوں کے تحفظ کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ طالبان کی جانب سے کارکنوں کو نشانہ بنانے کی تاریخ کے باوجود ہوم آفس کا دعویٰ ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ طالبان نے خواتین کی تعلیم اور روزگار کو محدود کر دیا ہے، آزادی اظہار کو دبایا ہے اور خواتین کے حقوق کے محافظوں کو ستایا ہے۔ افغان مہاجرین کے لیے برطانیہ کی سیاسی پناہ کی پالیسی کو سست اور محدود ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک نئی پالیسی کچھ افغانوں کو برطانیہ میں اپنے خاندانوں کے ساتھ دوبارہ ملنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ ہے، چین کے صدر شی جن پنگ کو امریکہ کے ساتھ جاری تجارتی جنگ میں ایک سخت مقام کا سامنا ہے، جو سابق صدر ٹرمپ کی تحفظ پسند پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ چین کو امریکہ کی اقتصادی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں کی ضرورت ہے، لیکن انہیں تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ ممکنہ اتحادیوں میں یورپی یونین، دیگر ایشیائی معیشتیں اور لاطینی امریکی اور افریقی ممالک شامل ہیں۔ چیلنجوں کے باوجود چین کو اپنی معاشی طاقتوں اور حکمت عملی پر انحصار کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسے تجارتی شراکت داروں کو متنوع بنانا اور ملکی صنعتوں میں سرمایہ کاری۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اپنے اقتصادی اثر و رسوخ بڑھانے اور تجارتی مواقع پیدا کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کا دماغی صحت سے زیادہ تشخیص کا مسئلہ پیچیدہ ہے۔ تحقیق دماغی صحت کی دیکھ بھال میں اہم تشخیصی غلطیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ چھوٹ، تاخیر یا غلط تشخیص مریض کے غریب نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ بے چینی کی خرابی، ADHD، موڈ کی خرابی، دوروی خرابی کی شکایت اور شیزوکرینیا اکثر غلط تشخیص یا کم پتہ چلا جاتا ہے۔ تشخیص میں نسلی اور نسلی تفاوت موجود ہے۔ سفید فام بچوں میں ADHD کی تشخیص ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ مؤثر علاج اور مریض کے بہتر نتائج کو یقینی بنانے کے لیے درست تشخیص بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے، ہڈرزفیلڈ میں ایک 16 سالہ لڑکے کو چاقو کے وار کرنے کے بعد ایک 20 سالہ کرکٹرن شخص قتل کے شبہ میں زیر حراست ہے۔ رامسڈن اسٹریٹ پر پیش آنے والے اس واقعے میں نوجوان کی گردن پر شدید چوٹیں آئیں اور بعد میں وہ ہاسپٹل میں دم توڑ گیا۔ دو دیگر، ایک 22 سالہ کرکٹرن مرد اور ایک 20 سالہ ہڈرزفیلڈ خاتون کو بھی ایک مجرم کی مدد کرنے پر حراست میں لیا گیا ہے۔ ویسٹ یارکشائر پولیس نے قتل کی تفتیش شروع کر دی ہے اور گواہوں سے آگے آنے کی اپیل کر رہی ہے۔ جرائم کا منزل فعال رہتا ہے۔ مقامی افسران علاقے میں یقین دہانی کے گشت کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کی قومی انسداد دہشت گردی فورس کا مقصد علاقائی اکائیوں کے درمیان تعاون کو بڑھانا اور دہشت گردی حملوں کے جواب کو بہتر بنانا ہے۔ کلیدی اجزاء میں مندرجہ ذیل شامل ہیں: نمبر 1، علاقائی انسداد دہشت گردی یونٹس۔ نمبر 2، کاؤنٹر ٹیررزم پولیسنگ ہیڈ کوارٹرز۔ نمبر 3، آپریشن سینٹرز۔ نمبر 4، اہداف۔ نمبر 5، تعاون میں کیا ہوتا ہے؟ انٹیلیجنس جمع کرنے اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے MI5 قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ وون ہومز ایک برطانوی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر خواتین کے لیے پاکستان میں پہلی مقصد سے بنائی گئی طالبات کی رہائش شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لونا نامی پروجیکٹ کو محفوظ اور منظم ہاؤسنگ پر فوکس کرتے ہوئے لاہور میں تیار کیا جائے گا۔ ترقی کا مقصد پاکستان میں طلباء کی رہائش کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنا ہے۔ یہ منصوبہ ون ہومز کے پورے پاکستان میں $435 ملین کے پورٹ فولیو کا حصہ ہے۔
نیکسٹ ہے، برطانیہ سال کے اپنے گرم ترین دن کے لیے تیار ہے۔ فائر فائٹرز گرمی کی لہر کے درمیان جنگل کی آگ سے لڑ رہے ہیں۔ ملک بھر میں درجہ بڑھنے کا امکان ہے۔ ہنگامی خدمات لوگوں کو باہر سے محتاط رہنے کی تاکید کر رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے، فلمسٹیڈ ہارٹ فورڈ شائر میں ایک شخص نے ایک باز پکڑا ہے جو گاؤں والوں کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ شکاری پرندہ کئی ہفتوں سے لوگوں پر حملہ آور تھا، جس سے کمیونٹی میں تشویش پائی جاتی تھی۔ آدمی نے باز کو پکڑنے کے لیے ایک انسانی طریقہ استعمال کیا۔ حکام اب پرندے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حملہ بند ہونے سے رہائشیوں کو راحت ملی ہے۔ انگلینڈ اور ویلز میں نوجوان خواتین کے کم بچے ہونے کا امکان ہے، جن میں سے اکثر کے ہاں 35 سال کی عمر میں صرف ایک بچہ پیدا ہونے کا امکان ہے۔ دفتر بائے قومی شماریات ONS کے ایک مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ 1990 کی دہائی میں پیدا ہونے والی خواتین کے 35 سال کی عمر تک اوسطاً 1.58 بچے پیدا ہونے کی توقع ہے، یعنی کہ آلموسٹ 2 بچے۔ یہ رجحان تعلیم، مالیاتی اہداف، مالیاتی استحکام جیسے عوامل سے متاثر ہو سکتا ہے۔ مطالعہ کے نتائج آبادی میں اضافے، خاندانی ڈھانچے اور سماجی معاونت کے نظام پر مضمرات رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، ایک خاتون کو اپنی 7 ماہ کی بچی کو پرتشدد طریقے سے ہلانے پر قتل عام کا مجرم پایا گیا، جس کے نتیجے میں بچے کی موت واقع ہوئی۔ مدعا علیہ پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے بچے کو تباہ کن دماغی چوٹیں پہنچائیں، جس کے نتیجے میں گلاسگو میں ہائی کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا۔ استغاثہ نے مدعا علیہ کی کارروائیوں کے ثبوت پیش کیے، جس کی وجہ سے مجرم کو سزا سنائی گئی۔ یہ کیس بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی شدت اور اس کے تباہ کن نتائج پر روشنی ڈالتا ہے۔ نیکسٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے محصولات برطانیہ کے صارفین کو کئی طریقوں سے متاثر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، خوراک کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ UK کی درآمدات پر 10% ٹیرف برطانیہ میں خوراک کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، حالانکہ اثر کی حد واضح معلوم نہیں ہے۔ نمبر 2، مہنگائی اور شرح سود بھی بڑھ سکتی ہے۔ نمبر 3، ملازمت کی حفاظت خطرے میں ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، سرمایہ کاری اور پنشن پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ برطانیہ نے غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ یوٹ کوپر اور وزیر ہمیش فالکنر نے لندن میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری سے ملاقات کے دوران پیش رفت کو سراہا۔ فالکنر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان پیچھے ملاقات سے مثبت نتائج سامنے آئے۔ برطانیہ بے قاعدہ ہجرت کو کم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، جس میں افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں نقل و مکانی کرنے والے ڈرائیوروں سے نمٹنے کے لیے 84 ملین پاؤنڈ کا حالیہ فنڈنگ پیکیج بھی شامل ہے۔ یہ تعاون غیر قانونی امیگریشن اور منظم جرائم سے نمٹنے کے مشترکہ مقصد کی عکاسی کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اعلیٰ سطحی میٹنگوں کے لیے 8 سے 10 اپریل تک لندن جائیں گی۔ وہ مجوزہ ہندوستان برطانیہ آزادی تجارتی معاہدے